ہر ایک سے زیادہ نیچے آتا ہے. پھر جہنم اس کے لیے مقدر کی جاتی ہے. دیکھیے جس طرح پر دنیا میں جانور بکتے ہیں، آج دنیا میں انسان بک رہے ہیں. آپ منڈی میں جائیے، گائے، بیل، بکری، اونٹ خرید لے آئیے. اب انسان دنیا میں مال کے لیے بک رہا ہے، حکومت کے لیے بک رہا ہے، عہدوں کے لیے بک رہا ہے، شہرت کے لیے بک رہا ہے. الیکشن آئے، کتنے لوگوں نے ایمان بیچ دیا پیسوں کے لیے. تو جس طرح پر انسان کہ بھائی مجھے دکان مل جائے، ایمان بیچنے کے لیے تیار ہوں، غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انسان جو ہے، انسانیت وہ آ ہی نہیں سکتی ایمان کے بغیر. انسان اپنا آپ کو بیچ دے گا چیزوں کے لیے. اور جس طرح پر منڈی میں گوشت کی دکان پر آپ جائیے، بکری کا بھیجا بک رہا ہے، زبان بک رہی ہے، پائے بک رہے ہیں، پھیپڑا بک رہا ہے، دل دماغ ہے. اسی طرح پر جب انسان نیچے گرتا ہے، انسانیت کھو دیتا ہے، ایمان سے نیچے آ جاتا ہے، تو پھر اس کے اعضاء بھی بکتے ہیں، اس کی جسم کے حصے بکتے ہیں. وکیل صاحب نے بڑی محنت کی، 25-30 سال پڑھا، قابل وکیل بنے، ایک دماغ ان کا، لیکن وہ دماغ کا خرید لو آپ، 50,000 پاؤنڈ دو. ایک قاتل کی حمایت کے لیے تیار ہے، زانی کی حمایت کے لیے تیار ہے، غلط آدمی کی حمایت کے لیے دلیلیں دینے کے لیے تیار ہے. کہ جس طرح بکری کا بھیجا خریدا تھا آپ نے، ایک وکیل کا بھیجا خرید لیا. بکری کے پائے خرید کے لایا آپ. اب ایک انسان ہے، اس کو یہ 10,000 پاؤنڈ رکھو، 2 لاکھ روپے رکھو. اب وہ غلط جگہ چلنے کے لیے تیار ہے، جہاں کہو وہاں جائے گا. کیوں؟ کہ پیسہ اس کو مل رہا. تو یہ آپ نے پائے خرید لیے، اس کی زبان آپ نے خرید لی. کہ آپ نے کچھ پیسہ دے دیا، 100 پاؤنڈ دے دیے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. تو زبان جس طرح جانوروں کے اعضاء بکتے ہیں، انسانوں کے اعضاء بک رہے ہیں. انسان بھی بک رہا ہے، اس کے اعضاء بھی بک رہے ہیں. جس زمانے میں ایمان ہوتا تھا تو انسان بہت قیمتی ہوتا تھا. ایمان کے دور میں انسان بہت قیمت ہے، ساری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. اور کفر کے دور میں چیزیں قیمتی ہوگی، انسان بے قیمت ہوگا. آج انسان کی کوئی قیمت نہیں. دنیا میں ہر جگہ وہ مکھیوں کی طرح پر، کھٹمل کی طرح پر، مچھر کی طرح پر مارا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ انسانیت اس کے اندر میں نہیں ہے. ہاں چیزوں کی قیمت ہے، چیزوں کے لیے مارا جا رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرات انبیاء علیہ السلام نے اور اس قرآن نے انسان کو قیمتی بنایا تھا. اتنا قیمتی کہ انسان کی قیمت پوری کائنات نہیں بن سکتی. دیکھیے جو قیمتی انسان جو ہوتا ہے وہ چیز کو قیمتی بناتا ہے. چیزیں سے انسان قیمتی نہیں بنے گا. شاندار لباس سے آدمی قیمتی نہیں بنے گا، بلکہ لباس اس کے بدن پر آ کر سیکنڈ ہینڈ ہو جائے گا، اپنی قیمت گرا دے گا. کار سے آدمی قیمتی نہیں بنے گا، کار سیکنڈ ہینڈ ہو جائے گی، اپنی قیمت گرا دے گی. جس چیز کو انسان استعمال کرے گا وہ چیز اپنی قیمت کھو دے گی، کم ہو جائے گی اس کی قیمت. تو انسان کی قیمت چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ قیمتی انسان جس جگہ نماز پڑھ لے گا 2 رکعت، وہ جگہ برکت والی ہو جائے گی، قیمتی بن جائے گی. قیمتی انسان جس کپڑے کو استعمال کرے وہ کپڑا قیمتی ہو جائے گا. آج اگر کوئی کپڑا لایا جائے اور یہ ثابت ہو جائے سند متصل کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال کیا تھا، حضور تو آقا ہیں ساری کائنات کے، آپ کے غلام حضرت بلال نے استعمال کیا تھا، اربوں انسان، کروڑوں انسان سر پر رکھیں گے تب برکت کے لیے، حضرت بلال نے منہ پوچھا تھا اس سے، یہ کپڑا قیمتی ہو گیا. ٹوٹا پھٹا ہوا جوتا لا جائے کہ کس کا؟ حضرت بلال حبشی، جو غلام تھے، بکے تھے، خریدے گئے تھے. آج کروڑوں انسان سر پر حضرت بلال کا جوتا. تو حضرت بلال کی قیمت جوتے سے نہیں ہے، جوتے کی قیمت اس لیے کہ حضرت بلال کے پیر میں آ گیا تھا، انہوں نے استعمال کر لیا تھا. جب انسان بنتا ہے تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی بنتا ہے. دیکھیے ایک ملک کا پریسیڈنٹ صدر ہے، اس نے 24 گھنٹے کے اندر ریزائن کیا، استعفیٰ دیا. کیوں؟ وہ سمجھتا تھا کہ میں حکمران بنوں گا، میری بات چلے گی. لیکن جب صدر بنا تو کیا ہوا؟ بیان کرنا تھا اسے ریڈیو پر، ٹی وی پر. کہا گیا کہ آپ لکھ کر دیجئے، کیا بولیں گے آپ؟ جو سچ ہے
جو حق ہے کرنے، یہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ہے، وہ بولنا پڑے گا جو پارٹی چاہتی ہے. ان کا پارٹی اگر غلط کام کر رہی ہو، ظلم کر رہی ہو، غلط چیز کا ساتھ دے، تب بھی آپ کو ساتھ دینا پڑے گا. جن کے ووٹوں سے آئے ہیں اگر ننگے ناچے، ان کے ساتھ ننگا ناچنا پڑے گا. کیونکہ میں ایسی بات بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں جو میں اپنے ضمیر کی بات نہ کہہ سکوں، جس کو سچ کہتا ہوں سمجھتا ہوں سچ نہ کہہ سکوں، جس کو ظلم سمجھتا ہوں ظلم نہ کہہ سکوں. کینسل کرو. کیونکہ استقبالیہ پارٹی ہے، الیکشن میں جیت کا صدر بنے ہیں، اپنا لباس پہن کر آئے. کہ یہ لباس آپ نہیں پہن سکتے. کیوں؟ یہ تو لباس شرافت کے لباس ہے، عزت کے لباس ہے. لباس جس مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے اس مقصد کو پورا کرنے والا نہیں. آپ کو پہننا پڑے گا سابق صدر پہنتے تھے، جو صدر کے لیے رواج ہے، جو پروٹوکول ہے. صدر جس طرح کا لباس ہمارے ملک میں، وہ آپ کو وہ پہننا پڑے گا. اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتا میں. ٹھیک ہے، میں استقبالی کے لیے تیار نہیں ہوں جانے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، میرے ماموں کے بڑے احسانات ہیں، لندن تک پڑھایا، کروڑوں روپے خرچ کیے، مجھے اس مقام تک پہنچایا، چلو ان سے مل کر آتا ہوں. اس طرح آپ نہیں جا سکتے. آپ ملک کا صدر ہیں، آپ کو پہلے سے بتانا چاہیے تھا. ٹرافک کو ہولڈ کرنا ہوگا، باڈی گارڈ کو لینا پڑے گا، راستے کا نظام بنانا پڑے گا. آپ عام آدمی نہیں ہو کر جب چاہو اٹھ کر چل دو. کیونکہ جس سے چاہوں مل نہ سکوں، جو چاہوں پہن نہ سکوں، جو چاہوں بول نہ سکوں، یہ حکومت ہے کہ محکومی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان اگر انسان نہیں بنا، اگر اپنے خالق کو پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، تو وہ حاکم ہو کر بھی محکوم ہوگا، وہ غلام ہوگا. لہذا نبیوں نے بنیادی محنت یہ تھی کہ انسان کو اپنے خالق سے خدا کی پہچان اور تعارف کروانا، خدا سے ملانا، اور اس کے لیے کائنات کی چیزوں کا یقین نکالا، اس سے ہونے کا یقین، اس کی عظمت اور بڑائی نکالی. اللہ کی عظمت اور بڑائی انسان کے دل میں داخل کی. دیکھیے، لا الہ الا اللہ، ایمان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. صرف اللہ ہے الہ اور معبود، اور کوئی معبود نہیں. ساری کائنات کی نفی پہلے کروائی. نفی پہلے کرو، بعد میں ایمان ملے گا. یہ کہو کہ یہ مال سے نہیں ہوتا، ملک سے نہیں ہوتا، حکومت سے نہیں ہوتا، اللہ کرنے والے ہیں اکیلے. جی، آج ہم یقین جب بگڑ گیا انسان کا، انسان سمجھتا کہ اللہ بغیر حکومت کے کیسے کریں گے؟ دکان تو اللہ کے بغیر پال دے گی، اللہ دکان کے بغیر کیسے پالیں گے؟ مال تو اللہ کے بغیر کام بنا دے گا، مال کے بغیر اللہ کیسے کام بنائیں گے؟ یہ ایمان نہیں ہے، ایمان کے خلاف کی چیز ہے. تو پہلے ایمان بنایا. دیکھیے، ایک واقعہ وہ ہمارے یہاں پر ہندوستان میں احمد آباد میں ایک نوجوان تھا. اس کی زندگی غلط تھی، شراب، جوا، غلط صحبتیں، غلط دوست. اب کسی نے کہا وہ تبلیغ کی جماعت میں نکل گیا 3 دن کے لیے. جب واپس آیا تو زندگی ویسی رہی اس کی، کوئی خاص فرق نہیں پڑا. لوگوں نے کہا کہ وقت صحیح نہیں گزرا ہوگا، اس نے دین کو سیکھا نہیں، ایمان کو سیکھا نہیں، 3 دن ضائع کر دیے. ایک دن وہ اپنے گھر میں تھا. اب اپنے گھر میں رات کا ٹائم ہے، رات کی 11-12 بجے ہیں. کچھ شور کی آواز آئی. بیوی کہا دیکھو یہ شور کاہے کا ہے. اس نے دیکھا کہ دوسرے گروپ کے جو لوگ ہیں وہ اس کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں. 10-20 آدمی، ان کے ہاتھ میں ڈنڈے ہیں، چھرے ہیں، بھالے ہیں، ہتھیار ہیں. بیوی نے کہا آپ اکیلے ہیں، وہ اتنے ہیں. اس نے کیا کہ دروازے کو کنڈی لگا دی، تالا لگا دیا. اور کہا آپ کو میری قسم ہے، میرے سر کی قسم ہے، آپ باہر نہ جائیں، آپ اکیلے ہیں، اور وہ اتنے سارے ہیں، ہتھیاروں کے ساتھ ہیں. اس نے جو اللہ کے راستے میں جو نکلا تھا، مسجد میں دین کی بات سنی تھی کہ اللہ کرنے والے اللہ سے ہوتا ہے، اس کے دماغ میں، دماغ کے کسی گوشے اور کونے میں یہ بات تھی. اس کے ذہن میں آیا کہ اگر یہ 10-20 آ گئے، جمع ہو کر آ گئے ہتھیار، اس سے کیا ہوتا؟ کرنے والا تو اللہ ہے. بس یہ آتے اس نے کھڑکی میں جو چھلانگ لگائی. اب جیسے یہ کودا نیچے، بھگدڑ مچ گئی، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور بھگدڑ میں ایک دوسرے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی، چھرے گر گئے، اس کے ہاتھ میں آ گئے. اس کے اپنے لوگ محلے سے اٹھائے، اس کے اپنے ساتھی، اس کے اپنے گروپ کے لوگ. تو اس نے کہا کہ دیکھو اب ہم کیا کرتے ہیں. جب یہ واقعہ پتہ چلا ہمارے ایک بزرگ کو، ایک دوست کو جو داعی اللہ تھے، بھائی فضل کریم احمد آباد کے،
تو انہوں نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ تھوڑا ایمان سیکھا تھا تھوڑا باقی تھا. میں نے کہا کہ عجیب بات اب کر رہے ہیں, کیا مطلب اس کا تھوڑا ایمان سیکھا تھا تھوڑا باقی تھا؟ کیونکہ بدر تک کا سیکھا تھا, حنین تک کا باقی تھا. بدر تک کا ایمان کیا تھا؟ دوسروں کے پاس جو چیز ہے اس کی نفی کرو. اگر 1100 ہیں, ہتھیاروں سے لیس ہیں, لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں, ہم 313 ہیں, بغیر ہتھیاروں کے ہیں, صرف 2 تلواریں ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بدر کے میدان میں دشمنوں کے پاس دوسروں کے پاس جو تھا اس کی نفی کروائی, اس سے نہیں ہوتا, اللہ کرنے والے ہیں. جب حنین میں ہم اکثریت میں ہو گئے, ہم 40,000 وہ 10,000, سارے ہتھیار ہمارے پاس, سب کچھ, وہ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم, قرآن کہتا ہے حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہاری کثرت نے, تمہاری میجارٹی نے, تمہارے ہتھیاروں نے تمہیں عجب غرور میں ڈال دیا تھا. تم سمجھ لگا کہ اب تو ہم 313 سے جیتے, اب ہم 40,000 ہیں, اب تو ہتھیار ہمارے پاس, جب تو کچھ بھی نہیں تھا. تو حنین میں اپنے پاس جو ہے اس کی بھی نفی کروائی کہ اگر ہتھیار دوسروں کے پاس ہے اس سے نہیں ہوتا تو جو ہمارے پاس ہے اس سے بھی نہیں ہوگا, اللہ ہی کرنے والے ہیں. فرمایا کہ بدر تک کا سیکھا تھا, حنین تک کا باقی تھا. تو ایمان یہ ہے کہ اللہ سے تعلق بڑھتا چلا جائے انسان کا. دیکھیے ایک بزرگ ہیں, ایک بار کسی نے ان کو کہا کہ حضرت آپ کے اصول جو ہیں بڑے سخت ہیں, اگر اصول کو تھوڑا نرم کر لیں, ڈھیلا کر دیں تو حضرت آپ کا حلقہ مریدین کا اتنا بڑھ جائے, اتنے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مرید بن جائیں, اور آپ اتنے لوگوں میں پیر بن جائیں کہ سب سے بڑے پیر آپ ہندوستان میں بن جائیں. یہ سننا تھا, ان بزرگ کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرمایا کفر کے لین کی بات تمہیں آئی کیسے تمہارے دماغ میں؟ زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے تو کام بنے گا, اس سے ہماری ضرورت پوری ہوگی. ضرورت پوری کرنے والے اللہ ہیں, لوگوں کے ساتھ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ایمان کے خلاف کی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کے اندر کی جو دنیا ہے اس میں خدا ہی بسا ہوا ہو, اسی کی محبت ہو, اسی کا تعلق ہو, اسی کی لالچ ہو, اسی کا خوف ہو. لالچ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آدمی غیر کا یقین کرے, ہاں اس سے یہ ہوتا ہے, اس سے یہ کام بنتا ہے, پھر لالچ حاصل کروں. پھر خوف پیدا ہوتا ہے, غیر سے ہونے کا یقین, اس کا خوف پیدا ہوگا. نبی کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کہ کسی ہونے کا یقین نہیں تھا, اللہ کرنے والے ہیں. کسی کی لالچ پیدا نہیں ہوتی تھی. ایک بار مدینے والوں کے دماغ میں آیا, ان کے ذہنوں میں, منافقین جو مدینے میں تھے, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا نظام اور سارا کام ہماری وجہ سے ہو رہا, ہم ساتھ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی, یاد کرو اس وقت کو جب غار میں یہ 2 تھے, محمد رسول اللہ اور ابو بکر صدیق. کون تھا ان کے ساتھ؟ صرف خدا ان کے ساتھ تھا, تیسرا خدا تھا. جس خدا نے اس وقت جب بے سہارا تھے, جب کوئی آسرا نہیں تھا, خوف کے عالم میں تو ساتھ دیا تھا, وہ خدا جن کے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ دینے کی وجہ سے کام نہیں چل رہا. تو یہ ہر انسان ہر وقت میں خدا کو اپنے دل میں بسائے رکھے. دیکھیے ایک بزرگ تھے دہلی میں, تبلیغی جماعت کے بزرگ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کسی نے ان کو پوچھا, حضرت جو نفی کی بات ہے یہ کہاں تک چلے گی؟ اس سے نہیں ہوتا. حضرت کا میں نے زندگی میں بہت سے علماء کے بیان سنے, بہت سے بزرگوں کے, لیکن یہ واحد شخصیت تھی ان کے جن پر ایمان کے بیان ہمیشہ ایمان پر ہوتا تھا. ایمان کیا ہے؟ کائنات کی ہر چیز کی نفی کرتے تھے کہ اس سے نہیں ہوتا ہے, بلکہ خدا کرنے والے ہیں. تو کسی حضرت نفی کہاں تک چلے گی؟ تو فرمایا بھائی اور چیزوں کی نفی کرنی آئے نہ آئے, اپنی اور اپنے سے متعلق چیزوں کی نفی کرنی آ جائے تو ایمان بن جائے گا. اصل تو اپنی نفی ہے. ٹھیک ہے میں کہتا تو مال سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے آپ کو جیب میں جو مال ہے اس سے میرا کیا ہوگا؟ خان صاحب کے جیب میں جو مال ہے, حاجی صاحب کے جیب میں جو مال ہے, میرے پاس جو مال ہے اس کی نفی کروں, اس سے نہیں ہوتا, اللہ کرنے والے ہیں, تو پھر ایمان بنے گا. پرورش کے سارے نقشوں کے آدمی نفی کر سکتا ہے. پرورش کے دکان نہیں پالتی, کھیت نہیں پالتا, ملازمت نہیں پالتی, مال نہیں پالتا, تجارت, لیکن جس نقشے سے یہ وابستہ ہے, جس میں یہ لگا ہوا ہے, اس کی نفی کرے کہ اس سے نہیں ہوتا, تو پھر ایمان بنے گا. اوروں کے کرنے کی نفی کرنا بہت آسان ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا آنا تو بہانہ تھا, اللہ نے شفا دی ہے. وکیل صاحب تو بہانے کے طور پر استعمال بھی ہے, کیس تو اللہ نے جتایا ہے. دوسروں کی نفی کرنا, ان کے کرنے کی نفی کرنا, ان کی اہمیت کی نفی, یہ بہت اپنی نفی,
انسان کا اچھا اگر